کورونا کے بعد جاری اموات میں اضافہ، خطرناک وائرس نے مزید 19 افراد کی جان لے لی۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 30,237 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 768 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.1% ریکارڈ این سی او سے۔ اگلے 2 سے 3 روز بہت اہم ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کا حکومت گرانے پر اتفاق۔ اگلے 24 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ہمارے پاس تحریک کی کامیابی کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ، حکومتی اتحادیوں پر انحصار نہیں کر رہے، ہمارا انحصار انفرادی شخصیات پر ہے۔ عدم اعتماد کی کامیابی کا 100% یقین، حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطے میں ہے۔ اپوزیشن کی تحریک جو ہے عدم اعتماد کی، یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے۔ تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں ملاقات اچھی رہتی ہے، لیکن آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد چودھری برادران کے بغیر بھی کامیاب ہوگی۔ کاف لیگ نے فیصلہ کرنا ہے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے یا عوام کے ساتھ۔ وزیر خزانہ بتائیں، وزیر اعظم کے اقدام سے مہنگائی کم ہوگی؟ سابق وزیر اعظم کا سوال۔ کہا، عمران خان کے اقدامات گھبراہٹ کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا ہر لیڈر کا بیرونی دورہ کامیاب ہی ہوتا ہے، ناکام نہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ روس سے حاصل کیا ہوا، یہ بتا دیں۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا ٹاک۔ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے۔ میں تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ پہلی دفعہ غریب کو ہم نے پیٹرول میں اور بجلی کے بل میں عمران خان نے ایک سہولت دی ہے، جو بہت بڑی بات ہے، اور اب ہمیں آٹا اور گھی اور چینی، جو 3 بڑی بیسک چیزیں ہیں، ان میں بھی کوئی رعایت دینی چاہیے تاکہ سہولت کی زندگی پیدا ہو سکے۔ مجھے پورا یقین ہے یہ اپنا لانگ مارچ ہے، بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اس کی خیر ہے۔ اپوزیشن ناکام، عدم اعتماد کے فیصلے میں ابھی فاصلہ ہے۔ عدم اعتماد کوئی آسان کام نہیں، اس سے ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ بلاول مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اس کی خیر ہے۔ 23 مارچ کے لانگ مارچ پر اپوزیشن کو سوچنا ہوگا۔ پہلی دفعہ ملک کے غریب عوام کو ریلیف دیا، اب آئل چینی کی قیمت کو بھی کم کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک تو آپ کی کل شام کو ہوا نکل گئی۔ جن کیو لیگ کے بھائیوں کے پاس آپ گئے تھے، انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم زبان والے لوگ ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، ہم کمٹمنٹ نبھائیں گے۔ صاحبزادے نے پہلے کہہ دیا تھا، مونس نے، اور بزرگوں نے کل کہہ دیا جب خان گئے ان کے گھر، تبادلہ خیال ہوا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تو ان کی تو ہوا کل نکل گئی غبارے۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ہمارے حریف ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی، مخالفین کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کے لیے نمبرز ہی نہیں، بلاول کو سیکھنے کی ضرورت، ابھی ان کو وقت لگے گا۔ سندھ میں اب پرانے نعروں کی کشش نہیں رہی۔ صرف اور صرف اس سلیکٹڈ نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ کٹ پتلی ہوتا ہے جب امپائر کی انگلی سے حکومت بنتا ہے تو پھر وہ عوام کی طرف نہیں، وہ اسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم اس بزدل کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ عمران کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک پر کٹ پتلی حکومت مسلط، الٹی گنتی شروع ہو چکی، سلیکٹڈ اور کٹ پتلی نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ پی پی چیئرمین کی تنقید، کہا موجودہ حکومت سے ہر شخص تنگ ہے، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ تبدیلی کے نام پر معاشی بحران پیدا کیا گیا، جیالوں کا لشکر اسلام آباد پہنچ کر عمران خان سے حساب لے گا۔ بلاول بھٹو کا عوامی مارچ سے خطاب۔ دھیلے کا کام نہیں کرتے، اوپر سے سارے ٹرک پر چڑھ گئے اور سی ایم سمیت، تو سندھ کون چلا رہا ہے؟ یہ مختار کار، یہ چلا رہے ہیں سندھ۔
ये 2 नंबर लोग जो उन्होंने भर्ती किए ये चला रहे हैं सिंध, ये चल कैसे रहा है सूबा? या तो हुकूमत ट्रक पर चली हुई है रॉन्ग मार्च में, सीएम समेत। आपने कभी देखा है आसिफ जरदारी रोड पर रुक के लोगों से हाथ मिला है? और बेबी को देखा है, बेबी जरदारी को? उसको भी नहीं देखा। और दुबई में जरूर हाथ मिलाता है मॉल पे जब शॉपिंग करने जाता है। सही कह रहे थे। मुराद अली शाह मार्च में हैं तो वजारत कौन चला रहा है? वफाकी वजीर अली जैदी का सवाल। बोले सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध कौन चला रहा है? पूरे सिंध में स्कूल तबाह हाल देखे। मार्च के दौरान सिंध में गुर्बत मजलूमियत देखी। सिंध के अवाम में बहुत सब्र है जो इनको बर्दाश्त किया। सिंध के अवाम की हक तलफी हो रही है। सिंध के अस्पताल ऐसे हैं जहां बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज न कराएं। हमने जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना है। हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। जियादी पुरजोश। तहरीक इंसाफ सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पैकार। हुकूक सिंध मार्च कराची की जानिब गामजन। मार्च के शुरका का जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। पार्टी परचमों की बहार। खिलाड़ियों में जोशो खरोश दिखने। जो है वो आ रहा है उसका कैसे खैर मकदम करेंगे? लॉन्ग मार्च को कैसे देख रहे हैं? जी हमने किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जरूर आए। कोई लॉन्ग मार्च करे, कोई शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा कि कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च हमें फर्क नहीं पड़ता। खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। इत्तेहादी भी हमारे साथ है और अवाम भी। चौधरी बिरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। अब ओपोजिशन को घबराना है। हम पाकिस्तान का साथ देंगे मौजूदा सूरत हाल में। इग्नोर कर दिया जाता तो हमें तसल्ली आती। हम पे तो बड़ी नजर रही है, हमें इग्नोर ही नहीं किया है, हमें तो जीने ही नहीं दिया गया है। तो लेकिन हमारा सर्वाइवल भी इस बात की कर रहे हैं हुकूमत से सर। अच्छा, हुकूमत एक हुकूमत से निकलेंगे, कितनी बार हुकूमतों से निकलेंगे? हर हुकूमत ने यही किया। एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और खत्म करने के लिए नहीं बनी। ओपोजिशन वाले बताएं उनके पास हल क्या है। अब सियासत चेहरों पर नहीं होगी। हुक्मरानों को कहते हैं संजीदगी का मुजाहिरा करें। 2023 के इंतखाबात में बता देंगे कराची किसका है। खालिद मकबूल सदीकी की कोयटा में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर से मुतालिका इजलास। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कौमी सलामती अमूर से मुतालिक मुशावरत। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर आलमी सतह पर हिकमत अमली पर बातचीत कराई। जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमजोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है। पहली बार टैक्स इकट्ठा किया। ज्यादा पैसा आने पर बिजली और पेट्रोल सस्ता किया। जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ही अवाम पर खर्च किया जाएगा। ताकतवर को माफी और कमजोर को सजा देने वाला मुआशरा खत्म हो जाता है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह बर्बाद हो जाती है। वज़ीर आज़म का बिला सूद कर्जों के इजरा की तकरीब से खिताब। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। पेट्रोल रिलीफ मिलने पर शहबाज शरीफ नाखुश। कहा दुआ है इमरान खान पेट्रोल की कीमत पर यूटर्न न ले। IMF और अवाम को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो महंगाई में कमी क्यों न हुई? किराए में कमी कौन करेगा? कारी कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर सितम। LPG की कीमतों में 27 रुपए फी किलो इजाफा। गरीबों से रिलीफ छीनना है।
اپوزیشن کا پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم ہونے پر سیخ واں ہونا حیران کن۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان میں مہنگائی نیچے جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ پریشانی کا۔ اپوزیشن کو اصل دکھ اگلی باری نہ ملنے کا ہے۔ وزیر اطلاع فواد چودھری۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، قیمتیں کم ہو جائے اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو سمجھ آ گئی ہے یہ حکومت بھی 5 سال پوری کرے گی اور آئندہ آنے والی بھی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے۔ پچھلے سال 5.37 پہ گرو کیا اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا گروتھ کا ٹارگٹ ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت میں بہتری جاری، حکومتی پالیسیوں کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے۔ عالمی سطح پر مہنگائی کے باوجود عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا۔ اگلے 5 سال بھی عمران خان ہی حکومت کریں گے۔ فروخ حبیب اور خسرو بختیار کی پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کرونا چیلنج کے باوجود عوام کو ریلیف دیا۔ عالمی سطح پر مہنگائی کی وجہ سے یہاں مہنگائی ہے۔ ماضی کے حکمرانوں نے قوم کا پیسہ ذاتی گھروں پر خرچ کیا۔ وزیر اعظم بیرونی دورہ کرتے ہیں تو قوم کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ آپ کو 3 باریاں ملی لیکن قوم کے لیے کچھ نہ کیا۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، آئی ٹی سیکٹرز میں ٹیکسز ختم کر دیا۔ وسائل کم ہونے کے باوجود ہر شعبے کو پیکج دیے جا رہے ہیں۔ تعمیراتی شعبہ، صحت، تعلیم، آئی ٹی سمیت عوام کو ریلیف دیا۔ اپوزیشن مہنگائی پر سیاست کرتی رہی، اب ان کے پاس کھیلنے کو کیا ہے؟ وزیر اعظم کے 4 ماہ پیکج کے اعلان سے اپوزیشن بے نقاب ہوئی۔ سینیٹر شبلی فراز کا بیان۔ فواد چودھری سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان پیکا قانون سمیت اہم امور پر بھی تبادلہ خیال۔ پرویز الہی نے فواد چودھری کو پیکا قانون پر میڈیا پارٹیز کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ حکومت آزادی اظہار رائے پر کامل یقین رکھتی ہے، ہم مؤثر ریگولیشن پر کام کر رہے ہیں۔ تنقید کی آڑ میں کسی کی ذات پر حملہ قطعاً درست نہیں۔ پرویز الہی پیکا قانون پر میڈیا اور حکومت میں ثالث کا کردار ادا کرے۔ فواد چودھری کی گفتگو۔ آرمی چیف سے ایرانی فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کی مور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان ہمسایوں کے ساتھ پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے، آرمی چیف کا علاقائی استحکام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ فریقین کا دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، معزز مہمان کی پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ ایف بی آر نے فروری کے ہدف کو کامیابی سے حاصل کر لیا۔ ایف بی آر نے 441 بلین کا ٹیکس اکٹھا کیا۔ ایف بی آر کی کارکردگی سے پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی دینے کے قابل ہوئے۔ عوام کی سہولت کے لیے نادر نے 88 نئے رجسٹریشن سینٹر قائم کیے۔ یہ مراکز تحصیل کی سطح پر بنائے گئے جہاں پہلے موجود نہیں تھے۔ بلوچستان 13، سندھ 23، خیبر پختونخوا 16، گلگت بلتستان میں 11 مراکز بنائے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ کہ 44 اسکولوں کو نرسنگ کالجز کے طور پر اپ گریڈ کر کے BS نرسنگ ڈگری کا پروگرام آغاز کر دیا گیا۔ نرسنگ کے طلباء کا ماہانہ وظیفہ 20,171 سے بڑھا کر 31,470 روپے کر دیا گیا۔ مارچ کے آخر میں ہر شہری کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ صحت کے بجٹ میں ماضی کی نسبت ڈبل اضافہ کیا۔ سابق حکومت نے نرسنگ کے شعبے پر توجہ نہیں دی۔ آئندہ ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے منایا جائے گا۔ کرونا کے دوران طبی عملے نے بے مثال خدمات سر انجام دی۔ نرسنگ طلبہ کا ماہانہ وظیفہ 20,000 سے 31,000 کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کنونشن سے خطاب۔ کوئٹہ میں فاطمہ جناح روڈ پر دکان میں دھماکہ، ڈی ایس پی کرائمز برانچ اجمل سمیت 3 افراد شہید، 25 زخمی۔ دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، تحقیقات جاری۔ عامر جب سبق نہیں سیکھتے تو افراتفری پھیلاتے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب۔ بولے 6 روز قبل پیٹر نے آزاد دنیا کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی، یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، ہم جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ روسی کرنسی روبل اپنی 40% قدر کھو چکی ہے۔
आज से तमाम रूसी तैयारों के लिए अमरीकी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। कोशिश करेंगे अमरीकी पाबंदियों से रूसी मईशत को नुकसान पहुंचे। यूक्रेन में रूसी पेशकदमी जारी। खार्किव पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई। बमबारी से मजीद 21 अफराद मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी। सरकारी इमारत तबाह। मॉस्को का मकासद की तकमील तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। भारत ने यूक्रेन में फंसे शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया। पाकिस्तानी सफारतखाने की पाकिस्तानियों समेत भारतीय शहरियों की भी मदद। अमला मुख्तलिफ शहरों में फंसे तुलबा को जंगजदा इलाकों से निकालने में मसरूफ। 2 रोज से बंकर में फंसी हुई थी। मेरा नंबर दोस्तों के जरिए पाकिस्तानी सफारतखाने तक पहुंचा। पाकिस्तानी सफारतखाने ने बहुत मदद की। पाकिस्तानी तालिबा मारिया असलम। गासिब इजराइल के फलस्तीन में मुजालिम जारी। इसराइल फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग। गासिब फौज की फायरिंग से मासूम बच्ची समेत 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। जालिम इसराइली फौज की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला भी जारी। सरबराह पाक बहरिया का कोस्टल और क्रैक्स के इलाकों का दौरा। नेवल चीफ ने उमाड़ा, सजावल और शाहबंदर में नेवल तनसीबात का दौरा किया। खुले समुद्र में PNS तुगरल और तारे का दौरा भी किया। मशक की सरगर्मियों का जायजा लिया। नेवल चीफ का पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। दिफा में अफसरान और जवानों के अज़्म को सराहा। दुश्मन भी किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी। चौबीस बरस बाद यादगार लम्हात। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों का फोटो सेशन। पहले टेस्ट का 4 मार्च से आगाज। कौमी स्क्वाड के कोरोना टेस्ट में मुंशियात है।